السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 1 تا 9 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ احزاب مدنی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اور انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا۔ ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے آخری کچھ آیات کی، جو پچھلی صورت کی آیات ہیں ان کی تھوڑی سی تفسیر رہتی تھی، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب انہیں گھیرا اور انہوں نے دیکھا کہ قتل اب سر پر آ گیا، کوئی امید جاں بری کی نہیں، تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے قبول نہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ سورہ احزاب مدنی ہے۔ سورہ احزاب کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 9 رکوع، 73 آیتیں اور 1280 کلمے اور 5790 حروف ہیں، یعنی ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے بندوں کو پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبیوں کے خطاب سے یا ایھا النبیوں کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے یہ معنی ہیں جو ذکر کیے گئے نام پاک کے ساتھ یا محمد ذکر فرما کر خطاب نہ کیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ کی تکریم اور آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کا ظاہر کرنا ہے۔ شان نزول ابو سفیان بن حرب اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو اعلیٰ اور سلمہ جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی
ابن سلول کے یہاں مقیم ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار ہوئی، اور مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو، مدینہ شریف سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں خطاب تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مقصود ہے آپ کی امت سے فرمانا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تو تم اس کے پابند ہو، اور نقص عہد کا ارادہ نہ کرو، اور کفار و منافقین کی خلاف شرع بات نہ مانو، کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو، دوسرے میں کسی اور کا۔ جب ایک ہی دل ہے تو اللہ ہی سے ڈرے۔ شان نزول: ابو معمر حمید فہری کی یادداشت اچھی تھی، جو سنتا تھا یاد کر لیتا تھا۔ قریش نے کہا کہ اس کے دو دل ہیں، جبھی تو اس کا حافظہ اتنا قوی ہے۔ وہ خود بھی کہتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، اور ہر ایک میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانش ہے۔ جب بدر میں مشرکین بھاگے تو ابو معمر اس شان سے بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہاں لوگ بھاگ گئے تو بھی ابو سفیان نے پوچھا کہ ابو سفیان نے پوچھا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ایک پاؤں میں کیوں ہے؟ کہا اس کی مجھے خبر نہیں، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں ہیں۔ اس وقت قریش کو معلوم ہوا کہ دو دل ہوتے تو جوتی جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا بھول نہ جاتا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دل بتاتے اور کہتے تھے کہ ان کا ایک دل ہمارے ساتھ ہے اور ایک اپنے اصحاب کے ساتھ۔ نیز زمانہ جاہلیت میں جب کوئی اپنی عورت سے زہار کرتا تھا تو لوگ اس زہار کو طلاق کہتے، اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے۔ اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر شریک میراث ٹھہراتے، اور اس کی زوجہ کو بیٹا کہنے والے کے لیے سلبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے۔ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی زہار سے عورت ماں کے مثل حرام نہیں ہو جاتی۔ زہار منکوہ کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ تشبیہ ایسے عضو میں ہو جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کی مثل ہے، تو وہ مظاہر ہو گیا۔ مسئلہ زہار سے نکاح باطل نہیں ہوتا، لیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت سے علیحدہ رہنا اور اس سے تمتع نہ کرنا لازم ہے۔ مسئلہ زہار کا کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا، اور یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ مسئلہ کفارہ ادا کرنے کے بعد عورت سے قربت اور تمتع حلال ہو جاتا ہے، خواہ انہیں لوگ تمہارا بیٹا کہتے ہوں، یعنی بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور لے پالک کو بیٹا کہنا بے حقیقت بات ہے۔ نہ بیوی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت حجش سے نکاح کیا تو یہود و منافقین نے زبان تہن کھولی اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب زید کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زید ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زر خرید تھے۔ انہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہبہ کر دیا۔ حضور نے انہیں آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے، حضور کی خدمت میں رہے۔ حضور ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حضور کا فرزند کہنے لگے، اس سے وہ حقیقتاً حضور کے بیٹے نہ ہو گئے، اور یہود و منافقین کا تانا محض غلط اور بیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان طعنین کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ حق کی لہذا لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا نہ ٹھہراؤ، بلکہ جن سے وہ پیدا ہوئے، اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت نہ کر سکو، تم انہیں بھائی کہو، اور جس کے لے پالے کہیں اس کا بیٹا کہو، ممانعت سے پہلے، یا یہ مانی ہے کہ اگر تم نے لے پالکوں کو خطاً بے ارادہ ان کے پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہہ دیا، یا کسی غیر کی اولاد کو محض زبان کی سبقت سے بیٹا کہا،
تو ان صورتوں میں گناہ نہیں۔ ممانعت کے بعد دین و دنیا کے تمام امور میں اور نبی کا حکم ان پر نافذ اور نبی کی طاعت واجب اور نبی کے حکم کے مقابل نفس کی خواہش واجب الترک، یا یہ معنی ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اولا ہوں اگرچہ ہو تو یہ آیت پڑھو، النبی اولا بالمومنین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں من انفسہم کے بعد وہ ہوا اب اللہم بھی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں اور اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں۔ تعظیم و حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ توارث میں مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اولا علی رحام ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کے ذریعے سے وارث نہیں ہوتا۔ اس طرح کہ جس کے لیے چاہو کچھ وصیت کرو تو وصیت سلس مال کے قدر میں توارث پر مقدم کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول مال ذوالفروز کو دیا جائے گا، پھر اسباط کو، پھر نسبی ذوالفروز پر رد کیا جائے گا، پھر ذوالارحام کو دیا جائے گا، پھر مول الموالات کو، یعنی لوح محفوظ میں رسالت کی تبلیغ اور دینی حق کی دعوت دینے کا، اور خصوصیت کے ساتھ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسرے انبیاء پر مقدم کرنا، ان سب پر آپ کی فضیلت کے اظہار کے لیے ہے، یعنی انبیاء سے یا ان کے تصدیق کرنے والوں سے، یعنی جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے، یا مومنین سے ان کی تصدیق کا سوال کرے، یا یہ معنی ہے کہ انبیاء کو جو ان کی امتوں نے جواب دیے وہ دریافت فرمائے، اور اس سوال سے مقصود کفار کی تذلیل و تبکیت ہے جو اس نے جنگ احزاب کے دن فرمایا، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، جو جنگ احد سے 1 سال بعد تھا، جبکہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ قریش اور غطفان اور یہود قریظہ و نذیر۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ ختم نبوت کے صدقے یہ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ مجھے اور آپ کو اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔